سنته اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 107 ہے۔ کل سورتیں 114 ہیں۔ یہ سورت کتنا نمبر ہے؟ 107۔ چلو ماشاءاللہ آپ نے یاد کر لیا۔ اس کا نام ہے الماعون۔ یہ نام جو اس سورت کی آخری آیت ہے اس میں استعمال ہوا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لہذا اس سورت کا نام ہو گیا الماعون۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو کسی بھی سورت کا نام ہوتا ہے، مثلا سورت البقرہ، اس میں ایک مقام پر البقرہ گائے کا ذکر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا موضوعی گائے ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ مریم اس لیے ہے کہ اس میں یہ آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ اس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور بھی کئی باتوں کا ذکر ہے۔ الغرض یہ نام جو سورتوں کے ہیں اس میں عام طور پر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا جو نام ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو قل هو اللہ احد ہے، اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص۔ اخلاص کا لفظ اس میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ آگے دیکھو، پھر یہ نام کیوں ہے؟ یہ نام اس لیے ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سے یہ خالص سورت
صورت اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور کوئی بیان نہیں. لیکن ہمارے سنی علماء نے ایک بڑا باریک نقطہ بھی نکالا ہے. اخلاص نامہ ہونے کی وجہ تو آپ نے سن لی کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے اور توحید کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں. لہذا اس سورت کا نام لفظ کوئی نہیں ہے اور نام اس کا سورت اخلاص ہے. اس کے مضمون کی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں اللہ کی توحید کا خالص بیان ہے لہذا اخلاص ہے. اگر ایک بات سمجھ آتی ہے توحید خدا کی ہے بیان میرے مصطفیٰ کا ہے. کیوں؟ قل آپ فرما دیں you say oh my prophet my beloved آپ کہہ دیں تو توحید وہ قبول ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کی زبان سے بیان ہوئی ہے. یہ لفظ قل بتا رہا ہے you say آپ بیان کریں آپ اس کو واضح کریں. میرا جو موضوع ہے نا یہ تو سورۃ الماعون ہے. تو میں نے یہ تمہید بتانے کے لیے کہ یہ سورتوں کے جو نام ہیں یہ کس مناسبت سے ہیں. یہ سورت الماعون مکی سورت ہے. سورتیں دو ہی ہیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. مکی اور مدنی کیا ہوتی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہے. تو جو فرق ہے وہ ہجرت کا ہے. چاہے فرض کرو کوئی صورت بود میں نازل ہوئی ہو طائف میں نازل ہوئی ہو لیکن جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے. یہ سورت مکی ہے. اس میں 7 آیتیں رکوع تو ایک ہی ہے. اس میں جو بیان ہے وہ پہلے میں پہلی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ کو اس کے بیان کے حوالے سے بتاتا ہوں. ارأیت الذی کیا رأیتا آپ نے دیکھا. ارأیتا کیا آپ نے دیکھا. الذی یہ موصولہ ہے وہ جو کہ کیا آپ نے دیکھا وہ جو کہ کیا کرتا ہے یکذب بالدین جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اس کو آپ نے دیکھا وہ بڑا خبیث ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پہلے متوجہ کرنے کے لیے یہ جملے سوالیہ نشان سوالیہ اسی لیے ہے. کیا آپ نے دیکھا وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے. دین کا مطلب ہے یہاں پر قیامت. قیامت کا دن جو
دین کیوں کہتے ہیں؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ہمارے اسلام میں یہ ایک بہت بڑا نظریہ ہے کہ جو اس دنیا میں عمل کرو گے آگے اس کا بدلہ موجود ہے. اس لیے ہمارے اسلام کو دین کہتے ہیں. تو دین اسلام ہے، اسلام دین ہے. مطلب یہ ہوا جو بھی عمل کرے، اچھا کرے برا عمل کرے، اس کا اللہ نے بدلہ ضرور رکھا ہے. اگر یہ بدلہ نہ ہوتا تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا. ہر نبی کی تعلیم میں، صرف ہمارے نبی نہیں، ہر نبی کی تعلیم میں دین موجود ہے. دین کا مطلب ہے بدلے کا تصور. کئی بندے یہ سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کریں، اچھائی کریں برائی کریں، کچھ بھی اس کا بدلہ نہیں ہے. ہمارے اسلام میں پہلے دن یہ تصور بتایا گیا ہے، عمل کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو. میں کہتا ہوں آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، اعتکاف ہو یا مسجد میں داخل ہونا ہو، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے اللہ نے جس کا بدلہ نہیں رکھا ہے. اعتکاف آپ نے کیا مسجد میں، میرا مولا عمرے کا ثواب عطا. عمرہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. لہذا یہ اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جو دین کو جھٹلاتا ہے، اس کا مطلب کیا بنا؟ کیا آپ نے دیکھا؟ جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کا مطلب یہاں پر یہ ہے جو جزا کا قائل نہیں ہے، قیامت کا قائل نہیں ہے، جس کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بدلہ نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا مجرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے. کیوں؟ یہ تو سارے نظام کو خراب کر رہا ہے. اگر بدلہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ بندہ نیک کام کیوں کرے، برے کام سے کیوں بچے؟ زیادہ بچنے کی وجہ، نیک کام کرنے کی وجہ. ہم تو نیک کام کی بات کریں گے، برائی کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، سنو بدلہ کیا ہے. مسجد میں ابھی آیا ہی نہیں، گھر سے نکلا مسجد کی طرف روانہ ہوا، یہ بھی ایک عمل ہے نا. یا اللہ اس پر کیا ہے؟ فرمایا جو تو قدم اٹھا کے آ رہا ہے، ہر قدم پر عرش والا تیرے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. قدم قدم پر نیکی. اس لیے ہمارے اسلام کو دین کہتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ مگر یہاں دین کا معنی یہ ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے، انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے، بدلے
فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. جس کا نظریہ یہ ہو گیا بس آئے دنیا میں اور پھر مر گئے، بس یہ بالکل باطل نظریہ ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں آئے اور دنیا میں جانے والی دو آتے ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو دنیا میں آئے اس حال میں کہ اللہ ان پر ناراض ہے. ایک یہ اور ایک وہ ہے جو دنیا میں آئے، جب جانے لگے آوازیں آ رہی ہیں، میں تجھ پر راضی ہوں، تو مجھ پر. یہ لفظ ہے قرآن میں، راضیۃ مرضیہ. تو مجھ پر راضی، میں تجھ پر راضی. جب اس طرح بندہ چاہتا ہے پھر اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کو اگر حدیثوں میں پڑھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویسے نہیں جاتا ہے. اور جس طرح جی میں ابھی آیا مسجد میں تو نیچے بھی استقبال، اوپر بھی استقبال، گلے میں ہاتھ ڈالے گئے، یہ بھی ایک مسجد میں آنا ہی ہوا نہیں. جب یہ بندہ جس پر اللہ بھی راضی، وہ اللہ پر بھی راضی، جب یہ دنیا سے جاتا ہے، پورے بھی اللہ کے فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں. خدا فرماتا ہے میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں. یہ اگر ابھی اپنی چارپائی پر بھی ہے پھر بھی یہ جنتی ہے. تو یہ جزا کو دین کہتے ہیں. میں نے بنیاد بتائی ہے ہمارے اسلام میں، بلکہ میرا یہ نظریہ ہر نبی کی تعلیم میں تین بنیادی چیزیں. ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے. یہ تین بنیادی عقیدے. یہ قرآن پڑھو، بنیادی یہی تین عقیدے، انہی کی تفسیر ہوگی. میں اس وقت عقیدہ توحید کے بارے میں نہیں، عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی نہیں، عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ نے دیکھا وہ بندہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی عقیدہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کو جھٹلائے، جزا سزا کو جھٹلائے، یہ کوئی معمولی برا آدمی نہیں ہوتا. اللہ نے بتایا کہ یہ کتنا برا ہوتا ہے. ذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہی بد نصیب ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے دینے سے گھبراتا نہیں ہے. نبی یتیم کو گود میں بٹھائیں، نبی یتیم کو سہارا دیں، اور امتی یتیم کو دھکے دے ماننا پڑے گا. یہ بھی قیامت کو نہیں مانتا ہے.
یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بدھ مذہب ہو، جو بھی یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ جزا کا منکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نظریہ یہ ہے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لہذا یتیم کو دھکے دینے کے باوجود اسے یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میں برا کام کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے، کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی برا کام اس بندے میں ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایک برا کام ہے، اس کا جو جزا کا منکر ہے، جو قیامت کو نہیں مانتا، اس کا ایک جرم یہ ہوتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ یہ فعل مضارع ہے، دھکے دینا۔ تو یتیم تو آپ مانتے ہی ہیں، سمجھتے ہیں، جس کا باپ فوت ہو گیا چھوٹی عمر میں، باپ فوت ہو گیا تو یتیم کو سہارا دینا چاہیے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اچھا سلوک نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزا کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا۔ اگر بندہ جزا کو مانتا ہو تو پھر یتیم کو اپنے سر پر بٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کو میں سر پر بٹھاؤں گا، عرش والا مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جزا کو جھٹلاتا ہے، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ اسے خوف نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا جرم یہ ہو جاتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کے کھانے پر کسی کو نہیں ابھارتا۔ ادھر دھکے دینا اور ادھر یہ بدبخت اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ مسکین طعام وہ مسکین کا ہی ہے، طعام المسکین، طعام وہ مسکین کا ہے، مگر اس مسکین کے اپنے طعام پر نہ اپنے آپ کو بانٹا ہے۔ بھائی جو اس کے گھر میں مسکین کا حصہ ہے یا دوسروں کے گھروں میں حصہ ہے، کسی کو بھی وہ اس پر مائل نہیں کرتا، توجہ نہیں دلاتا۔ یتیم کو دھکا دینا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کون مجھے پوچھے گا، مجھے خدا نے بھی نہیں پوچھنا اور مجھے کوئی اور بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ بھائی مسکین کا کھانا اسے دینے کے لیے توجہ دلانا اپنے آپ کو اور دوسرے کو، بھلا یا خود کو نہیں ابھارتا علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر کنجوس بھی ہو گیا اور قیامت کا منکر ظالم بھی ہو گیا۔ یہ قیامت کے عقیدے کا انکار کرنے کی وجہ سے، اس لیے ہمارے اسلام میں یہ عقیدہ ہے، اس پر توجہ ہے۔ ابھی تیسری بات سنیں گے تو آپ حیرانی ہو جائیں گے۔ کوئی یہ سورت ختم نہیں ہوئی، مگر
فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ اب نام پیدا ہوں گے نمازی اور تباہی، بیل جہنم۔ بیل لفظ بہت استعمال ہوا قرآن میں، فویل لہم مما کسبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ بیل جہنم کو بھی کہتے ہیں، بیل وہ گرم آگ ہے، اگر جہنم ذرا ٹھنڈی پڑ جائے تو یہ ادھر کرتے ہیں تو ساری جہنم گرم ہو جاتی ہے۔ بہرحال بیل کا مطلب تباہی بھی ہے، جہنم بھی ہے، آگ بھی ہے۔ بیل کے یہ سارے مطلب ہیں، اور بیل قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوئے، میں نے جو کہا تھا کہ اگلی بات کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ نمازیوں کے لیے بیل ہے۔ وہ ہمارا ایک مولوی تھا، تو اس کے بعد ہی اسے بہت تنگ کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ یہی سورت پڑھتا، تو اس میں یہ پڑھتا فویل للمصلین۔ وہ کہہ رہا ہو تمہارے لیے یہ بیل ہے، جہنم ہے، نمازی ہو لیکن امام کو تنگ کرتے ہو، تمہارے لیے بیل ہے۔ لیکن میری یہ بات نہیں ہے، اس میں پوری دوسری ذات بھی ہے۔ نمازیوں کے لیے فرمائی ہے، چور کیا ہے؟ بات تو بیان ہو رہی تھی جو قیامت کے منکر ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکا دیتے ہیں، مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتے ہیں، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو۔ تو یہ کیا بیان شروع ہو گیا؟ یہ بیان ذرا آپ توجہ کریں گے سمجھ آ جائے گا۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ نمازیوں کے لیے بیل ہے، جہنم ہے، تباہی ہے۔ نمازی کون سے؟ پھر آپ کو پتا چلے گا یہ بھی اوپر سے نمازی ہیں، اندر سے قیامت کو نہیں مانتے۔ یہ وہ نمازی آگے دیکھیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حقیقت سے بے خبر، نماز کی اہمیت سے بے خبر، بلکہ میں یہ کہوں گا نماز کی لذت سے بے خبر۔ انہیں نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اب توجہ کرنا کہ بھائی جن نمازیوں کے لیے تباہی ہے، یہ عام نمازی نہیں، یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ باخبر کون ہوتے ہیں؟ کون ہے جنہیں اپنی نماز کی خبر ہے؟ جو یہ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، میں ایک کتاب پڑھاتا ہوں، مجھے پڑھے ہوئے تو 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا۔ کتاب کا نام ہے قلیوبی۔ یہ ہمارے علماء پڑھتے ہیں جو درس نظامی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے
تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، جب اس نے اللہ اکبر کہا، وہ کہتا ہے میرے دل میں یہ آیا، ایک یہ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک تو یہ بات آئی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس لیے اللہ اکبر کہہ کر اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری یہ بات، نماز میں کھڑا ہوا، کانوں کو ہاتھ لگائے، ساری دنیا سے بے خبر ہو گیا، زمین سے بھی بے خبر، آسمان سے بھی بے خبر، رشتہ داروں سے بے خبر، تعلق داروں سے بے خبر، دوستیوں سے بے خبر۔ اب یا وہ ہے یا اس کا مولا ہے، یہ ہوتی ہے نماز۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، جب اس نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ایک تو میں نے بتایا کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، ایک یہ کہ جنت جہنم ان سے بھی بے خبر ہو گیا، اور ایک یہ بندہ جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، دنیا، زمین، آسمان سب سے بے خبر ہو گیا، اور یوں بے خبر ہوا کہ اللہ کے سوا اس کے دل دماغ میں اور کوئی نہیں رہا۔ علی مولا، ہم اہل سنت علی مولا کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، نبی کا داماد بھی مانتے ہیں، علی مولا کو ہم بڑی شان والا مانتے ہیں، مگر علی مولا نے بتایا مجھ سے صدیق، عمر اور عثمان افضل ہیں، یہ بھی بات ہوتی ہے۔ مولا علی ایک جنگ میں تیر لگا پتلی کو، بڑی کوشش کی کہ تیر نکالیں، اب سنو نماز، بے خبر لوگوں کی نمازیں چھوڑیں، علی مولا تیر لگا پنڈلی کو، تیر پنڈلی میں کافی داخل ہو گیا، نکالنے کی کوشش کی گئی، بڑے طاقتور لوگ، تجربے کار لوگ، لیکن تیر نہ نکلا۔ علی پاک نے فرمایا بھائی تھوڑا ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت ہے، میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اس لیے مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کے بعد پھر کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، علی نماز میں کھڑے ہوئے، ایک بندے نے وہ جو تیر تھا اس کو پکڑا تو بڑی آسانی سے نکل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس بندے نے علی پاک سے سوال کیا کہ یا علیو، اے علی، اخبرنی عن السہم، وہ اس تیر کے بارے میں مجھے بتاؤ، میں بڑا طاقتور ہوں، تجربے کار ہوں، میں نے زور لگایا تیر نہیں نکلا،
نکلا. آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو میں نے ہاتھ لگایا، تیر نکل آیا. بتاؤ وجہ کیا ہے؟ علی نے فرمایا جب میں نماز میں داخل ہوا مجھے تو اپنی بھی خبر نہیں رہی، مجھے وجود کی بھی خبر نہ رہی. میرا وجود کدھر ہے، وہ تیر کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں خود مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ تیر کس نے نکالا، کب نکالا. اس لیے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں تو میں ادھر نہیں تھا، بظاہر بدن ادھر تھا، میری نگاہ اپنے مولا پر تھی. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد. نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ تحقیق آچاریہ نعرہ تحقیق آچاریہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حاضرین محترم، ابھی نمازیوں کے لیے تباہی بھی آپ نے سنی اور نمازیوں کی شان بھی آپ نے سنی ہے. اس کا مطلب ہے نمازی دو طرح کے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، ایک نمازی وہ ہے ابھی ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں، وہ مولا کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. نمازی میں فرق ہے، اعتکاف میں فرق ہے، حج میں فرق ہے، اور عبادت میں فرق ہے. تباہیہ نمازیوں کے لیے. مگر یہ کون سے نمازی ہیں؟ یہ نمازی وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، مگر نماز سے بے خبر ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. خیر فرق ہو گیا، نماز میں فرق ہو گیا. یہ جو نماز سے بے خبر ہے بظاہر یہ قیامت کو مانتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ قیامت کو مانتے ہیں. بولو یہ قیامت کو مانتے نہیں ہے. کیوں؟ جو قیامت کو مانتا ہے اس کی نماز اور ہوتی ہے، جو قیامت کو نہیں مانتا اس کی نماز اور ہوتی ہے. دیکھو یہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ بندہ تو فرض کرو وضو کرے نہ کرے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تو کہے گا ٹھیک ہے تو کھڑا تو ہو گیا ہے، آج ہی کرنا ہے. وضو اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر جسم پاک ہو جائے. جب جسم پاک ہو جائے تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میرا دل بھی صاف ہونا چاہیے اور میرا دماغ بھی صاف ہونا چاہیے. لہذا دل بھی صاف، دماغ بھی صاف،
جسم بھی صاف. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اب خداوند عالم فرماتا ہے تو صاف ہو کے آ گیا, اب میں تجھے اپنا دیدار کرانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے یہ نماز اصل نماز ہے. آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں ایک کوشش ہوتی ہے. میرا یہ رسم ادا کرنا یہ نماز نہیں ہے. نماز اصل یہ ہے جسم پاک ہو جائے, دماغ پاک ہو جائے, دل پاک ہو جائے اور بندہ نماز میں کھڑا ہو تو اسے خدا کا دیدار ہو. یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان میں یہی بات ہے. کیا داتا گنج بخش علی اجمیری, کیا میاں محمد بخش کھڑی شریف, کیا ان کے مرشد, کیا جناب ادھر ایک چیف جسٹس رہے ہیں میرپور میں قاضی فتح اللہ صدیقی, یہ میرپور میں چیف جسٹس رہے. دن کو تو عدالت میں ہوتے تھے اور شام کو ایک مسجد, پھر آگے ان کا گھر, پھر نیچے جگہ تھی. ایسے نیچے ہوتے تھے کہ کتے بھونکیں تو ان کی آواز بھی نہیں جاتی تھی. آپ اس طرح قاضی فتح اللہ صدیقی کی میں بات کرتا ہوں, چیف جسٹس تھے میرپور میں. لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 350 سال سے پہلے کی بات ہے. وہ جدھر عبادت کرتے تھے نیچے, کہتے ہیں وہاں جو پتھر, جو درخت, لوگ جو گزرتے انہیں محسوس ہوتا یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ درخت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ نماز تھی اصل یہی ہے. چلو لیکن ایک بندہ یہ سمجھتا ہے جی میں اس درجے کی نہیں پڑھ سکتا. نہیں بھائی, اصل مقصد وہی ہے, جانا ادھر ہی ہے. لیکن اگر تو پڑھے گا ہی نہیں تو اس درجے میں جائے گا کیسے؟ کوئی مکہ جانا چاہے تو سفر تو کرنا پڑے گا. اگر سفر ہی نہ شروع کرے تو مکہ نہیں پہنچ سکتا. لہذا جو اصلی نماز پڑھنا چاہے اسے پہلے ساری نماز پڑھنا ہوگی. جب ساری نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا تو پھر جب بھی نماز پڑھے گا اسے خدا کا دیدار نصیب. سبحان اللہ. یہ نماز ہمارے نبی نے جو اسی طرح متوجہ کیا ہے اور ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی آپ کا ایک ارشاد ہے, لیکن وہ ارشاد ان نے حدیث سے ہی لیا ہے. وہ ارشاد کیا ہے؟ آپ اسی طرح متوجہ کیا کرتے تھے کہ اصلی نماز پڑھو, نماز اصلی نماز پڑھو. تم قیامت کو بھی مانتے ہو, خدا کو بھی مانتے ہو, مصطفیٰ کو بھی مانتے ہو, اصلی نماز پڑھو. آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے لا صلاۃ
الا بحضور القلب، لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل جب تک حاضر نہ ہو نماز ہوتی نہیں ہے۔ وہ رسمی نماز ہے، وہ دیکھنے میں نماز ہے، اصلی نماز وہی ہے بندہ ادھر نماز پڑھ رہا ہو، ادھر خدا کا دیدار کر رہا ہو۔ سجدہ تو بڑی دور کی چیز ہے، میں سجدے سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں۔ سجدہ رسمی سجدہ تو وہی ہے، لوگ کہتے ہیں جو چلتا ہے، لیکن سجدہ دیکھو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو یہ بھی عارضی ہے، رکوع میں جائے یہ بھی عارضی ہے، سجدے میں کیا ہے؟ سجدے میں تو بندہ الٹا ہو گیا۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، عرش والا کہتا ہے مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اب تو مجھے بھی دیکھ۔ سبحان ربی الاعلی، تو جو نمازی اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں ان کے لیے تباہی۔ اس کا مطلب ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی غور کیا، توجہ دی ہے؟ ایک نماز رسمی نماز ہے جس میں بندہ نماز سے بے خبر ہے، یہ جو بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہونے کا کیا بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ لے، جھوٹ نہ بولے؟ نہیں، اصل بیعت ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیر بھی خدا تک پہنچا ہو اور مرید بھی خدا تک پہنچ جائے۔ جو پیر خدا کو جانتا ہی نہیں، خبر ہی نہیں، جسے نماز کا پتہ ہی نہیں، اصل ضرورت اسی بات کی ہے۔ یہ نقطہ ہے کہ بیعت اس لیے کی جاتی ہے۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا، تو گجرات میں جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں آگے پیر، آگے پیر، بہت بڑے قرآنی ہیں ماشاءاللہ، آگے آگے۔ یہ پیر نہیں ہے، پیر وہ ہے جو خود خدا تک پہنچا ہو، مرید کو بھی خدا تک پہنچا دے، خود ایسی نماز پڑھتا ہو جس میں اللہ اکبر کہتے ہی اسے خدا کا دیدار ہوتا ہو، پھر اپنے مریدوں کی توجہ بھی دلائے۔ یہ پیر مرید ہوتا ہے۔ اس لیے جو نمازی اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ مزید نمازیوں کے لیے تباہی ہے، وہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے بھی ایک بات کی ہے، الذین هم یراءون، جو نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے۔ تو جو دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ نمازی ہے، جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے، وہ نماز کیا ہے؟ وہ جن کو دکھاتا ہوں انہوں نے دیکھ لیا، لیکن جو اصل نماز ہے وہ پڑھنے والا لوگوں کو نہیں دکھاتا ہے، رکوع سجدے میں اپنے مولا کو دکھاتا۔ الذین هم یراءون، نمازوں سے بے خبر اور دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور ایک اور نشانی ہے،
ان نمازیوں کی جن کی نماز قبول نہیں ان کے لیے تباہی ہے. وہ کیا ہے؟ فَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ معاون نام ہے نا اس کا، وہ عام استعمال کی چیز دینے سے انکاری ہوتے ہیں. اور بھائی چھوٹی سی چیز، پڑوسی کو ضرورت پڑ گئی، کھرپے کی ضرورت پڑ گئی، کینچی کی ضرورت پڑ گئی، رسی کی ضرورت پڑ گئی، وہ عام استعمال کی چیز دینے سے انکاری ہوتے ہیں. یہ نمازی ہیں جو نمازوں سے بے خبر دکھلاوا کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیز دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں کہا گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے نمازی بھی قیامت کو نہیں مانتے، بظاہر مانتے ہیں مگر نہیں مانتے. اس لیے کہ بات یہاں پر موضوع یہی تھا کہ جو قیامت کو نہیں مانتے، جو جزا سزا کے قائل نہیں ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یتیم کو دھکے مسکین کے کھانے پر ابالتے نہیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر نماز سے بے خبر ہے، اور وہ دکھلاوا کرتے ہیں اور عام معمولی استعمال کی چیز وہ دوسرے کو نہیں دیتے. اتنے کنجوس بخیل ہوتے ہیں. یہ ہے سورت الماعون، جس کا خلاصہ آج میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اس کا ترجمہ کبھی کبھی پڑھا کریں، اس پر توجہ دیا کریں اور جائزہ لیا کریں کہ عرش والا کیا بدلا دیتا ہے، اور اگر صحیح طریقہ استعمال نہ کیا جائے تو پھر کیا سزا دیتا ہے. اللہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق، اس پر عمل کی توفیق. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم